من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الحبائس ویدع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 155 سے لے کر آیت نمبر 157 تک سورہ الاعراف ہے اور سپارہ 9 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اسے جسے چاہتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا، یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتا ہے انہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ، اور تعظیم کی آپ کی، وَنَصَرُوهُ، اور امداد کی آپ کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی خوش نصیب، کامیاب اور کامران ہیں۔ یا پیچھے آئے نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، یعنی میرے اختیارات تو غیر محدود ہیں، جو چاہوں جیسے چاہوں کروں، کسی کو اعتراض نہیں، میری رحمت کے خزانے خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتے، میری رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، لیکن اس کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی وہ کیا صفات ہیں؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ۔ اس آیت میں سیدنا محمد رسول اللہ کے اوصاف جمیلہ اور حضور کے بعثت کے مقاصد جلیلہ کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور مخلوق کی طرف مبعوث ہونے کے باعث نبی فرمایا گیا، اور حضور کو امی کہنے کی متعدد وجوہات علماء نے بیان کی۔ نمبر 1، ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے امی کہا، یعنی جیسے نوزائیدہ بچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اسی طرح حضور نے بھی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور اس کے باوجود علوم ظاہری و باطنی سے سینہ مبارک کا لبریز ہونا حضور کا روشن معجزہ ہے۔ بعض نے کہا کہ ام القریٰ کی طرف یعنی مکہ کی طرف نسبت ہے کی وجہ سے امی کہا گیا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ امی امت کی طرف منسوب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب امت ہیں۔ اس کی اتنی وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ امی کا مطلب لیتے ہیں ان پڑھ، امی کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ ان پڑھ،
اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور تو ان پڑھ تھے. حضور تو کیا تھے؟ ان پڑھ تھے. تو اس کی یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ امی ماں سے ہے کہ آپ کی نسبت ماں کی طرف کی گئی. امی ام القریٰ سے ہے. ام القریٰ مکہ کو کہتے ہیں. تو آپ لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ کائنات میں واحد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جس کا استاد اللہ جل جلالہ ہے. کیونکہ اگر کائنات کا کوئی اور بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوتا تو وہ مقام و مرتبہ میں رسول سے کیا ہوتا؟ بلند ہوتا. کائنات میں کوئی ایسی ذات ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شان میں بلند ہو. حتیٰ کہ جتنے نبی تشریف لائے وہ تمام کے تمام نبیوں سے بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفع و اعلیٰ ہیں. آگے ارشاد فرمایا نا کہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس تورات میں اور انجیل میں. اس مقام پر حضرت صدر الافاضل قبلہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ بڑا مفصل ہے. اس کا ایک اقتباس نقل کرنا کافی سمجھتا ہوں. کتب الہیہ حضور سید عالم کی نعت وصف سے بھری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی تعریف اور شان تورات میں بھی موجود تھی, زبور میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود تھی. آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں آپ کی شان لکھی ہوئی تھی. اہل کتاب ہر قرن میں اپنی کتابوں میں تراش کرتے رہے. یعنی جتنے بھی اہل کتاب تھے انہوں نے کانٹ چھانٹ کی اور ان کی بڑی کوشش رہی کہ حضور کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑیں. لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانے کی بائبل میں حضور کی بشارت کا نشان کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا. چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور کی 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تو تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. لفظ مددگار پر حاشیہ ہے, اس پر اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ کے بعد جو شفیع ہوا اور ابد تک رہے, یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو, بیوس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے. پھر 29ویں 30ویں آیت میں ہے, اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ انجیل کے کچھ جو ہیں وہ اقتباسات اور حوالہ جات ہیں. کیسی صاف بشارت ہے, اور مسیح نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسا منظر بتایا اور شوق دلایا, اور دنیا کا سردار خاص سید عالم کا ترجمہ ہے. پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت ہے, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا, لیکن اگر میں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس بھیج دوں گا. اس کی 13ویں آیت ہے, لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا, اس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا, اور میں تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے. آگے ہے نا کہ اسرہم, آگے کیا ہے؟ اسرہم ہے نا. لفظ اسر دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. اسر بمعنی ثقل اور بوجھ, اور اسر بمعنی آہد دونوں. اغلال جمع ہے اور اس کا واحد غلن ہے, اس کا معنی ہے زنجیر. اس سے مراد بھی شریعت موسوی کی شدید اور سخت احکام ہے. مثلا یوم سبت کو ہر دنیاوی کام کی ممانعت تھی. اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش نہ تھی, بلکہ قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینا کیا تھا؟ ضروری تھا. اس طرح کئی دیگر احکام تھے, لیکن رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان تمام میں تخفیف اور نرمی کر دی گئی. اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ہی کافی ہے. حائضہ عورت سے صرف ہم بستری ممنوع قرار دی گئی, دوسری پابندیاں اٹھا دی گئیں. قاتل سے دیت بھی قبول کرنے کی اجازت دے دی گئی. مال غنیمت کے استعمال حلال کر دیا گیا. کتنی آسانی اور نرمیاں کر دی گئیں. ہزار صلاۃ و سلام اس طلعت زیبہ پر جس کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آ گئی, جس کے ظاہر ہونے سے کائنات میں اجالا ہو گیا. توہمات کے قفس ٹوٹ گئے, غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں, اور انسان کو شرف انسانیت سے
آشنا کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔